بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التاسع والاربعون من شعب الایمان وهو باب فی طاعت اولی الامر۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے کہ ایمان کا 49واں شعبہ اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، صاحب حکم ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اس آیت کی سماعت سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری بندے پر واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ اسی طریقے سے اس آیت سے یہ بات بھی صاف ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کو بجا لاؤ۔ تو جس طریقے سے اللہ کی فرما برداری واجب ہے، اسی طریقے سے اس آیت کی روح سے رسول کی اطاعت و فرما برداری بھی واجب ہے۔ تیسری جس کی فرما برداری واجب ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، جو صاحب حکم ہے۔ یہ صاحب حکم اور اولو الامر کون ہے، نیچے اس بات کی وضاحت ہوگی، مگر اس آیت کی روح سے اولو الامر کی اطاعت بھی واجب ہے، اس کی فرما برداری بھی واجب ہے، اس کے حکم کو بجا لانا بھی واجب ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ صاحب حکم اور اولو الامر کون ہے، اس آیت میں اولو الامر سے مراد کون ہے؟ تو امام بیہقی کہتے ہیں، اہل علم نے اولو الامر کے بارے میں مختلف رائے دی ہے۔ نمبر 1، اولو الامر صاحب حکم سے مراد جس کی اطاعت واجب ہے، وہ امیر سرایہ یعنی جہادی لشکروں کے امیر اور قائد مراد ہیں۔ تو ایک قول تو یہ کہ اولو الامر سے مراد جہادی لشکروں کے امیر اور قائد ہیں۔ دوسرا قول علماء کا کہ آیت میں اولو الامر سے مراد کیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد علماء اسلام ہیں، یعنی علماء اسلام کی اطاعت بھی واجب ہے۔ لیکن بات واضح رہے کہ علماء کا یہ کہنا کہ اولو الامر سے مراد علماء اسلام ہے، تو اگر یہ مراد بھی ہو تو علماء سے مراد وہ علماء جو نیکوکار ہیں، وہ علماء نہیں جو برے ہیں، جو اس امت کے شرار ہیں، وہ علماء مراد نہیں ہے، بلکہ نیکوکار صالحین علماء مراد ہیں۔ بہرحال گفتگو یہ جاری ہے کہ اللہ رب العزت اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے اس آیت میں، تو اولو الامر سے مراد
کون لوگ ہیں؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ جہادی لشکروں کے امیر اور قائد مراد ہیں، اور دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اس سے مراد علماء اسلام ہیں۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں، یعنی اولو الامر سے مراد امیر لشکر، قائد لشکر یہ مراد ہوں، اور علماء اسلام بھی مراد ہوں، کیونکہ یہ حکم دونوں کو شامل ہے، ایسا امام بیہقی کہتے ہیں۔ اگر یہ حکم خاص ہے، یعنی عام نہیں ہے کہ اولو الامر سے مراد قائد لشکر، امیر لشکر اور علماء دونوں نہیں ہے، بلکہ یہ حکم خاص ہے، تو پھر اولو الامر سے مراد جہادی لشکروں کے امیر، یعنی امرائے سرایہ یہ مراد لیا جانا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ صاحب امر وہی امیر ہوتا ہے جو مجاہدین اور لشکریوں پر حکم چلاتا ہے۔ بہرحال چوتھا مذہب اس سلسلے میں کہ اولو الامر سے مراد کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ حکم عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، اور اس سے مراد جہادی لشکروں کے امیر ہیں۔ تو کہتے ہیں اس سلسلے میں شیخ حلیمی نے تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں وہ حدیث جو آیت مطلوعہ، یعنی اس آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کے شان نزول کے سلسلے میں جو حدیث آئی ہے، امام بیہقی کہتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت انہی جہادی امیروں اور حکمرانوں کے بارے میں آئی ہے۔ تو امام بیہقی کہتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول اور سبب نزول کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، وہ احادیث بتاتی ہیں، وہ احادیث دلیل ہے کہ اس آیت میں اولو الامر سے مراد جہادی امیر اور حکمراں ہیں۔ چنانچہ اس دعویٰ کی دلیل پر امام بیہقی حدیث پیش کرتے ہیں کہ آیت میں اولو الامر سے مراد امراء اور حکمراں ہیں۔ اس بات کی دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، جس حدیث کا نمبر ہے 7344۔ حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا کہ یہ آیت یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی سہمی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ میں اجتہادی لشکر میں بھیجا تھا، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اولو الامر سے مراد جہادی لشکر کا امیر ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس کی خبر دی ہے یعلا بن مسلم نے، ان کو سعید بن جبیر نے، ان کو ابن عباس نے، اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ہارون بن عبداللہ سے، اور امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صدقہ سے، انہوں نے حجاج سے۔ حدیث نمبر 7345۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من अताअनी फ़क़द अता अल्लाह वमन असानी फ़क़द असल्लाह वमन युतिइल अमीर फ़क़द अताअनी वमन यासिल अमीर फ़क़द असानी। जिसने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी, यानी रसूल की इताअत हकीकत में अल्लाह की इताअत है। और आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और जो शख्स अमीर की बात मानेगा उसने मेरी इताअत की। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमीर की इताअत मेरी इताअत है। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि आयत में उलुल अम्र से मुराद, साहिब हुक्म से मुराद उमरा और हुकमा है। तो कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने अमीर की बात मानी उसने मेरी बात मानी, और जिस शख्स ने अमीर की नाफरमानी की उसने अमीर की नाफरमानी की। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि आयत में उलुल अम्र से मुराद उमरा है, हुक्काम है। इस हदीस को, जिसे आपने अभी सुना, मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, पूरी हदीस, इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है मोहम्मद बिन राफ़े से, उन्होंने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ से। आगे और हदीस समात फरमाए, नंबर है 7346। ये हदीस मरवी है हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन से। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्माऊ व अतीऊ व इनिस्तोमिल अलैकुम हबशी कान रासहु ज़बीबा। तुम लोग सुनो और इताअत करो, हुक्म मानो, हुक्म बजा लाओ। अगरचे तुम्हारे ऊपर कोई सियाह हबशी मुकर्रर किया जाए, गोया उसका सर अंगूर है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमीर की इताअत करो, ख़्वाह वो हबशी क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, मगर उसकी इताअत करो। इस हदीस से, जबकि किसी हबशी को तुम्हारे ऊपर मुकर्रर किया जाए तो उसकी इताअत करो, तो इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है कि अमीर की इताअत वाजिब है। और आयत में उलुल अम्र से मुराद उमरा हैं, हुक्मरां हैं, हुक्काम हैं। मज़ीद आगे हदीस देखते हैं इस सिलसिले में, जिसका नंबर 7347 है। ये हदीस हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह ताला अन से मरवी है। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 बातों की वसीयत फरमाई थी। नंबर 1 ये कि मैं सुनूं और इताअत करूं, अगरचे ऐसे ग़ुलाम की इताअत करनी पड़े जिसके नाक कान कटे हों। ये इस हदीस में वजाहत है कि तुम्हारा अमीर और हाकिम अगरचे नाक कटा, कान कटा, ग़ुलाम क्यों ना हो, उसकी इताअत तुम्हारे ऊपर वाजिब है। आगे हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये वसीयत फरमाई थी कि जब मैं सालन का शोरबा बनाऊं तो उसका पानी ज़्यादा कर दूं, फिर मैं अपने पड़ोस में अपने करीब तर घराने को देखूं, फिर उसमें से दस्तूर के मुताबिक उनको सालन पहुंचा दूं। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने हदीस शोबा से नक़ल किया। इस हदीस से भी इस बात की तायीद होती है कि आयत में उलुल अम्र से मुराद
حکمراں ہیں، صاحب حکم ہیں، امراء ہیں، یعنی حکمراں صاحب حکم کی اطاعت واجب ہے۔ حدیث نمبر 7348، یہ حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں فرما رہے تھے، اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدع اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر مبارک چمڑے کی رکاب یعنی پٹیوں میں رکھ لیے تھے، اور یوں پیر رکھ کر حضور اونچے ہو جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی آواز سنوا سکیں۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کیا تم لوگ سن نہیں رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب زوردار آواز میں یہ جملہ فرمایا۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے لوگوں کے گروہوں میں جواب میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے کیا عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا اور اپنی 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے رہنا، اپنے روزوں کے مہینے کے روزے رکھتے رہنا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اپنے حکمراں کی اطاعت کرتے رہنا۔ تو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حکمراں، امراء اور حکام کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیت میں اولی الامر سے مراد حکمراں ہیں، حکام ہیں، امراء ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ کام تم کرو گے تو تم لوگ اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ کون سا کام؟ سنا آپ نے، کیا؟ 5 نمازوں کی پابندی کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اور حکمراں کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ اپنے رب کی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے یہ کام کرتے رہو گے تو۔ ابو یحییٰ نے کہا کہ میں نے کہا تھا، ابو امامہ، آپ نے جب یہ حدیث سنی تھی تو کس کے برابر تھے، یعنی اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا، میں اس وقت 30 سال کا تھا۔ میں اونٹ کو آگے دبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آتا تھا تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکوں۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ اس باب میں یعنی اطاعت امیر کے حوالے سے اصل بات یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امور عبادت میں سے کسی چیز کا اختیار دے کر مالک بنا دیا، ان امور کے اندر ان کی اطاعت بھی واجب ہے، یعنی اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو اللہ نے امور عبادت میں جس کو اختیار دیا ہے، ظاہر سی بات ہے
ان کی اطاعت بھی واجب ہوگی، اور وہ تمام انبیاء و رسول ہیں کہ امور عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے کر مالک بنا دیا ہے۔ جب اس معنی میں رسول کی اطاعت واجب ہو گئی تو ان لوگوں کی اطاعت خود بخود واجب ہو گئی جن کو رسول اللہ نے کسی شے کا اختیار دیا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت تو واجب ہے کیونکہ امور عبادت میں اختیار دے کر انہیں مالک بنایا گیا ہے، تو رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے، اور جب رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے تو امراء اور حکمراں یعنی ان لوگوں کی اطاعت بھی واجب ہوگی جن کو رسول اللہ نے کسی شے کا اختیار دیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کا، زکوٰۃ وصول کرنے کا اختیار دیا ہے، تو اب جسے اختیار دیا ہے اس کی اطاعت بھی واجب ہوگی۔ بہرحال کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کا اختیار دیا، ان چیزوں کے اندر جن کے اندر اللہ نے رسول کو اختیار دیا تھا، خواہ وہ کسی بھی اصطلاحی نام کے ساتھ پکارے جائیں، ان کو خلیفہ کے نام سے پکارا جائے، نائب کے نام سے پکارا جائے، امیر کے نام سے پکارا جائے، حکم دینے والے کے نام سے پکارا جائے، حکمراں کے نام سے پکارا جائے، قاضی کے نام سے پکارا جائے، یا زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے والے کے نام سے پکارا جائے، ان مذکورہ نام کے لوگوں میں سے جس کی اطاعت واجب ہو گئی، اس کا عامل بھی، اور وہ جس کو اختیار دے دے ان امور کے اندر جن کا اس کو خود اختیار ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ان حضرات کی اطاعت واجب ہے تو یہ حضرات جن کو اختیار دے دیں، ان چیزوں کا اختیار دے دیں، ان کی اطاعت بھی واجب ہوگی، چنانچہ امام بیہقی کہتے ہیں ان مذکورہ نام کے لوگوں میں سے جس کی اطاعت واجب ہو گئی اس کا عامل بھی، اور وہ جس کو وہ اختیار دے دے ان کاموں کے اندر جن کا اس کو خود اختیار حاصل ہے، اور وہ جس کو بھی ان مذکورین میں سے اختیار دے گا یا جس کی طرف یہ اختیار متعلق ہوگا امت میں سے، وہ درجے میں اپنے اوپر والے کے ہوگا، یعنی اس کا حکم بعینہ اس کا حکم ہوگا جو اس کے اوپر ہے اور اختیار رکھتا ہے، اور اس اختیار دینے والے کا حکم اس سے اوپر والے اور اس کو اختیار دینے والے کا حکم اس کے اوپر والے کے درجے میں ہوگا، یعنی یہ معاملہ اسی ترتیب سے اور جا کر اس ذات تک پہنچے گا جو مخلوق کا بھی مالک ہے اور حکمرانوں کا بھی مالک ہے، جس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ نائب و امیر مقرر کرنے کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات ظاہری میں امیر اور نائب مقرر فرمائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں امیر
اور نائب مقرر کرنے کا معاملہ تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی عزت کے مقام کی طرف، بئی صورت کہ انہوں نے اپنے بعد کسی کی امامت و خلافت کے بارے میں واضح حکم نہیں فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صاف طور پر کسی کو امام اور خلیفہ نہیں بنائے تھے، تو آپ کی امت کے اہل نظر پر، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امام اور خلیفہ نہیں بنائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل نظر پر واجب ہو گیا کہ وہ کوئی امام، وہ نائب ایسا تلاش کریں جو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام کھڑا ہو جائے اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جاری کرے۔ یہ امام کی تلاش اور امام کا تقرر کیوں واجب تھا؟ اس لیے کہ تمام امتیوں کا مرتبہ و مقام اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر اپنا کوئی نائب بنائے بغیر فوت ہو گئے تھے، بمنزلہ اس شخص کے ہو گیا تھا جو ان کی زندگی میں ان کی نیابت کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دور دراز کے شہروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امیر مقرر کرتے تھے یا ان کے پاس کوئی قاضی روانہ کرتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی امیر مقرر نہیں کرتے تھے تو وہاں کے لوگ از خود اپنے اوپر کسی کو امیر بنا لیتے تھے۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ جماعت کا حق ہے کہ اپنے امیر کا، اپنے حاکم کا انتخاب کرے اور مقرر کرے کہ ان کے درمیان ایسا شخص موجود ہونا چاہیے جو ان کے قائم مقام ہو کر، ان کا نائب بن کر ان کے حکموں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کرے۔ خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کسی کو خلیفہ نہ بنا گئے ہوں، اور اس سلسلے میں ابتدائی سطروں میں تفصیل کے ساتھ کلام ہو چکا ہے، اور دیگر لوگوں نے ہمارے اصحاب میں سے امام اور خلیفہ مقرر کرنے کے شرعاً واجب ہونے پر وفات رسول کے بعد صحابہ کرام کے اجماع سے استدلال کیا ہے، یعنی صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع ہوا کہ امیر کا انتقال ہو جائے، انتقال ہو جانے کے بعد اس کے نائب کا انتخاب، اس کے نائب کو مقرر کرنا واجب ہے۔ واجب ہے تو کہتے ہیں صحابہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہو گیا، تو صحابہ کا اجماع خود دلیل ہے اس بات کی کہ امیر وقت، حاکم وقت کے گزر جانے کے بعد امت پر واجب ہے کہ اس کے نائب کا تقرر کرے۔ امام بیہقی کہتے ہیں ہم نے اس سلسلے میں
کتاب الفضائل میں کئی احادیث ذکر کی ہیں، اور ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔ اس حدیث کا نمبر 7349۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کیا آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، یعنی اپنا نائب نہیں بنائیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر میں ایسا نہ کر جاؤں، یعنی اپنا کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس ہستی نے مقرر نہیں کیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا تھا، جو ہستی مجھ سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ آگے حضرت عمر کہتے ہیں، اگر میں کسی کو خلیفہ و نائب مقرر کر جاؤں تو یہ بھی اچھی بات ہے، کیونکہ اس ہستی نے اپنا نائب و خلیفہ مقرر کیا تھا جو مجھ سے بہتر تھی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔